حضرات محترم، اب ماہ محرم الحرام رخصت ہو رہا ہے اور چند ایک باتیں نصیحت کے طور پر وہ ابھی عرض کرنا آپ کی خدمت میں باقی ہے۔ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جبریل امین نے یہ بتایا کہ آپ سیدنا امام حسین پر کیا ظلم ہوگا اور کس طرح کلمہ پڑھنے والے آقا کریم کی امتی کہلانے والے غلامی کے دعوے دار نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اور جنت کے نوجوانوں کے سردار پر کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ مولا حسین کو صبر عطا فرما اور اس صبر پر اجر عطا فرما۔ سوال یہ تھا کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا یہ حسین میرا لاڈلا، میرا پیارا، میرا نواسا، میری چہیتی شہزادی کا لخت جگر نور نظر، اس پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، مجھے تو گوارا نہیں ہے، اس کو کانٹا چبھنا گوارا نہیں، تیروں کی برسات میں گوارا کیسے کروں گا، اس کو میں اپنی پیٹھ سے نہیں گرنے دیتا، گھوڑے کی پیٹھ سے گرنا مجھے کیسے برداشت ہوگا، تو مولا یہ مصیبتیں ٹال دے اور میرے حسین کو ان مصائب و آلام سے بچا لے۔ تو ظاہر ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو تو کبھی رد نہ فرماتا۔ تو اگر یہ تمام مصائب، یہ آلام، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ رنج و علم کے یہ تمام اسباب، یہ قتل و غارت گری، یہ خوریزی، اگر یہ سب ایک دعا سے ٹالی جا سکتی تھی تو آقا کریم نے وہ دعا کیوں نہیں فرمائی؟ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہماری اولاد پر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو ہم ظاہر ہے ہم رب کی بارگاہ میں التجا بھی کریں گے، دعائیں کریں گے، گر گرائیں گے، اوراد و وظائف کے مراحل سے گزریں گے، یا اگر کچھ اور اسباب ضروری ہو ان مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے وہ بھی جمع کریں گے۔ لیکن آقا کریم نے اپنے چہیتے لاڈلے شہزادے کے لیے رب کی بارگاہ میں ایک دعا تک نہیں کی کہ مولا حسین کو ان مصیبتوں سے بچا لے۔ آخر سبب کیا تھا؟ حضرات مکرم، بڑا سیدھا سادہ اور آسان سا جواب ہے کہ بے شک آقا کریم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے یہ مصیبتیں ٹل جاتی، لیکن جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ خود کش حملہ آور تیار کیے جاتے ہیں، اور جو تیار کرتے ہیں وہ ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ خود کش حملہ کرنا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ ایثار ہے، اور یہ اللہ رسول کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ قربانی کی اس معراج پر پہنچ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ خود کش حملہ کریں گے فوراً آپ جنت میں پہنچ جائیں گے اور حوریں آپ کے منتظر ہوں گی اور اس جہان کی نعمتیں وہ سب آپ کو دستیاب ہوں گی، میسر ہوں گی۔ یہ تمام چیزیں یہ پٹی پڑھا کے برین واشنگ کر کے تبھی خود کش حملہ آور تیار کیے جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ خودکش حملہ آوروں کو آپ یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو کبھی خودکش حملہ آور نہیں بنایا آپ نے۔ ہمارے بچوں کو گھیرتے ہیں، انہی کو پٹی پڑھاتے ہیں، انہی کی برین واشنگ کرتے ہیں، ان کو یہ ترغیب دلاتے ہیں، اپنی اولاد کو کیوں نہیں کرتے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کو خود بھی یقین نہیں ہے اس بات پہ۔ اگر یقین ہوتا تو ظاہر ہے اپنی اولاد کے لیے وہ بھلائی کا راستہ اختیار کرتے نا۔ تو حضرات مکرم، اب اسلام کی ابتدا ہے، اسلام کا آغاز ہے، اس وقت ہر ایک کو جہاد کی تربیت بھی دی جا رہی ہے، ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، قرآن مجید میں بھی آ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ارے جو اللہ کی راہ میں جان دے قتل ہو جائیں ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، یہ خیال بھی تمہارے ذہن سے نہ گزرے کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء عند ربهم يرزقون، ارے وہ تو اپنے رب کے ہاں وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اب جب شہیدوں کی شہادت کی اور شہید کی یہ عظمت بیان ہو رہی ہے، لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تک تمہیں خدا کی راہ میں جان دینا اور جناب اپنی مال تجارت اور اپنی زمین جائیداد اور اپنی آل اولاد اور خود اپنی جان سے بڑھ کر جب تک تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی دینا تمہیں جب تک زیادہ محبوب نہیں ہوگا اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہوگے اور تمہیں اپنے رب کی طرف سے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو یہاں تو یہ سب کچھ ہو،
اور جب امام عالی مقام کے بارے میں اپنے نواسے کے بارے میں پتہ چلے اور آپ رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا مجھے یہ گوارا نہیں کہ حسین کو یہ تمام مصیبتیں پہنچے، تو ظاہر ہے پھر یہ الزام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگ سکتا تھا نا، ان کو بھی تانا زنی کی جا سکتی تھی نا کہ جناب آپ ساری دنیا کو تو ترغیب دے رہے ہیں، آپ جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں، سر کٹانے کی عظمت اور اس حوالے سے شہید کی شان اور مرتبے کو بیان فرما رہے ہیں، لیکن جب بات اپنے نواسے کی آئی تو رب کی بارگاہ میں آپ التجا کر رہے ہیں کہ نہیں جناب میرے شہزادے کو، میرے نواسے کو یہ مصیبتیں پہنچے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر میں خود شہید نہیں ہوا تو وہ تو رب کا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہونے سے، مقتول ہونے سے محفوظ رکھے گا، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آقا کریم نے ایثار اور قربانی سے گریز نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے اپنے پیاروں کے مقابلے میں۔ تو گویا یہ فرمایا کہ مجھے شہادت کا جذبہ تو ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، ارے جذبہ شہادت تو اتنا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں بار بار سر کٹانا چاہتے ہیں، لیکن جب اپنے نواسے کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ مولا اسے بچا لے، بلکہ یہ کہا مولا حسین کو صبر عطا فرما اور اس صبر پر اجر عطا فرما۔